39 دن گزر گئی تبادلے تبسم، انہوں نے بھی بندہ کوئی نہیں مارا کیونکہ وہ بھی 40 دن گزارنے کے چکر میں تھے۔ اب یہ فکرہ سمجھ آئے گا، میں چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ مثال، کرکٹ میچ میں اگر اووروں والا میچ ہو اور نالائق بیٹسمین آ جائے تو مخالف ٹیم عقل مند ہو تو اسے آؤٹ نہیں کرتے، چنگا اوور ضائع کی رکھے، کیونکہ یہ چلا گیا تو کوئی قابل نہ آ جائے۔ انہوں نے بھی کوئی نہیں مارا، دونوں طرف سے خیریت رہی۔ 39 دن گزر گئے، شکور 200 اوور بقایا، 1 وکٹیں ساری ختم۔ کائنات میں وہ کھیل ہی کوئی نہیں جس سے مذہب اہل بیت بھی ثابت ہو۔ اور وہ سامعین گرامی پریشانی کے عالم، 39ویں دن کا سورج غروب ہوا، یہودیوں کی نجس عورتیں ڈھول لے کر قلعہ قموش کی چوٹی پہ چڑھی، انہوں نے بدتمیزی کے گیت گانا شروع کیے۔ آمنہ کے لال تو نے نبوت کا جو معاذ اللہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا آج اس کی کلی کھول گئی۔ اگر تو سچا نبی ہوتا تو تو خیبر کو فتح کرتا، تو نے کہا تھا میں 40 دن میں فتح کر لوں گا، 39 دن میں ہمارے قلعے کا نہ دروازہ کھلا، نہ کوئی اینٹ ٹوٹی، نہ کوئی مجاہد قتل ہوا۔ بدتمیز عورتوں کے بے غیرتی پہ مبنی گیت سن کر کبھی پریشان نہ ہونے والا محمد پریشان ہوا، آواز دے کے کہنے لگا سلمان جی وارث سلیمان جلدی کر میرے لیے مسلح عبادت بچھا۔ 40ویں رات میں خیبر کے میدان میں نبیوں کے سلطان نے 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھی، رحمان کو دیکھ کے کہتے میں نے کہا تھا ساتھ آنے دے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، غازی ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج، میں نے کہا تھا ساتھ آنے دے، تو نے کہا تھا مدینے رہنے دے، اسے چھوڑ آیا ہوں انہیں چھیڑ بیٹھا، کل میری صداقت ہو جائے گی ختم، پھر نہ میں صادق نہ تو اللہ۔ انہیں بچہ انہیں اگو نہیں بمیندہ یا انہیں توجہ کریں، پھر نہ میں صادق نہ تو اللہ، تیرا وجود میری صداقت پہ۔ کل سے بندوں نے کہہ دینا یہ محمد سچا ہی نہیں۔ پریشان پیغمبر کے پریشانی کے لہجے میں گفتگو کو سن کے مطمئن لہجے میں خدا کا جواب آیا، گھبراتا کیوں ہے؟ وہ سبق پڑھ جو نبوت کی یونیورسٹی میں ہم نے ہر نبی کو پڑھا کے بھیجا تھا کہ کبھی مشکل آئے تو کہنا ہے ناد علی سلامت، کبھی مشکل پیش آئے تو کہنا ناد علی جن۔ کروڑ حرامی مولوی ناد علی کے خلاف بھونکے، غیرت مند اسے کبھی چھوڑنے والے نہیں، اس لیے کہ ناد علی نبیوں کا آزمایا ہوا نسخہ۔ شہید محسن نقوی کے اللہ درجات بلند کرے، سید نے کہا تھا ناد علی پڑھو کہ عقائد کی جنگ ہے، عقیدے کی لڑائی لڑنا ہے تو بچوں کو پہلا سبق ناد علی، اپنی اولاد کو ناد علی یاد کر دو۔ پیغمبر نے حکم الہی آنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، یہ جو دونوں ہاتھ اٹھا کے علی کو پکارنا ہے یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ مدینے کی طرف رخ کر کے کہا ناد علی جن، یا ناطق نے سامت کو بند کیا۔ جس بندے کا ایمان جاگ رہا ہے وہ بولے، ناطق نے سامت کو بند کیا۔ ہمیں کوئی صورت یاد ہو جائے ہم زبانی پڑھتے، علی قرآن ہو کے قرآن کو کھول کے پڑھتا تاکہ علی کی تلاوت ہو جائے، قرآن کی زیارت ہو جائے، کیونکہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت۔ وہ تلاوت کرتا تھا، وہ زیارت کرتا تھا۔ اگلے فکرے سننے کے لیے اس بندے کو دعوت ہے جس میں قوت پرواز ہو، جس کو اڑنے کے لیے اللہ نے پر نہیں دیے، وہ فرش پہ بیٹھے، وہ اگلے فکروں میں نہ میرا ساتھ دے سکتا ہے، نہ میرے ساتھ رہ سکتا ہے، نہ میرے ساتھ بول سکتا ہے۔ ناطق نے سامت کو بند کیا، کمبر جی وارث ممبر، جلدی کر گھر سے ذوالفقار لیا،
محمد کی مسجد سے ولائے علی کی قبائے بے مثل پہن کر کمبر خرامہ خرامہ چلتے ہوئے بطول کی چوکھٹ میں آیا. کمبر نے ارادہ کیا دروازے پہ دکل باب کروں. ابھی ہاتھ اٹھایا تھا کہ دروازہ کھلا. فضا کی آواز آئی, بھائی کمبر ذوالفقار لے لو. بھائی کمبر ذوالفقار لے لو. حیرت کے سمندر میں کمبر غوطہ زن ہوا. تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا تو ہوش آئے. حیران ہو کے کہتا, بہن فضا میں نے ذوالفقار مانگی تو نہیں؟ تجھے کس نے بتایا؟ میں ذوالفقار لینے آیا ہوں. مشکور آگے کہتی ہے, باہر کے غلام اور ہوتے ہیں, اندر کی کنیزیں. تجھے علی نے بھیجا, مرکز مصطفیٰ, نور کے ٹکڑے دو, گھر میں زہرا, مسجد میں علی. تجھے علی نے کہا کہ تلوار لے آ, مجھے بطول نے بھیجا کہ تلوار دے. مظہر العجائب, کمبر میرا دول دول لے. تجربہ کافر نوائب, کمبر میں نے مغرب واپس آگے پڑھ دی. کل ہم مغمن سینجلی, کمبر میرے قدموں سے لپٹ جاؤ. بے علی بے علی بے علی, السلام علیکم یا رسول.